اچھا الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد یوم الحشر، جس دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور قبروں سے اٹھا کے یوم حشر کی طرف ہانکا جائے گا. یوم حشر جمع ہونے کا دن، دا بگ گیدرنگ، دا گریٹ گیدرنگ. وہ دن 50,000 سال کے مطابق ہوگا، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، کنفیوز ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، پینک میں ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں لے جایا جا رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں. سب ایک طریقے سے اسکیٹرڈ ہوں گے، نشے کی حالت میں انٹاکسیکیٹڈ ٹائپ ہوں گے، لیکن وہ اللہ کے عذاب سے ان کی عقلوں کو زائل کر دیا گیا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ یحشر الناس علی ثلاثۃ طرائق، 3 طریقے سے لوگوں کو حشر کے میدان میں ہانک کے لے جایا جائے گا. یہ 3 طریقے سے لوگ حشر کے میدان میں جائیں گے. راغبین و راہبین، ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو جنت کی امید باندھے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم سے ڈرے ہوئے ہوں گے. اور یہ جو لوگ جائیں گے ان میں سے ایک کیٹیگری تو وہ ہوگی جو کہ اونٹ پر وہ میدان حشر میں پہنچیں گے. میدان حشر جو ہے وہ ارض شام ہے، شام. لیکن یہ بات جانی چاہیے کہ اس میں کچھ نصوص جو ہیں، کچھ قرآن حدیث کچھ ایکسپلیسٹ نہیں ہے کہ آیا کہ کون سا یہ حشر ہے، کیونکہ ایک ایسا بھی حشر ہوگا جو کہ قیامت برپا ہونے سے پہلے ہوگا، جو کہ سب سے آخری نشانی ہوگی، اور وہ ہوگی آگ. یمن سے ایک آگ نکلے گی اور وہ لوگوں کو ارض شام کی طرف جو ہے وہ ہانک کے لے جائے گی. اچھا، یہ جو ہوگا یہ حشر الاول، پہلا حشر ہوگا، بعض اہل علم فرماتے ہیں، یعنی قیامت برپا ہونے سے پہلے ہوگا. ابھی جو ہم بات کریں جس حشر کی، وہ دوسرا حشر ہے، جس میں اول سے لے کر آخر انسان تک تمام لوگ جو ہیں وہ حشر کے میدان میں جائیں گے. اور یہ ہوگا دوسرے سور کے پھونکے جانے کے بعد، قبروں سے اٹھنے کے بعد. تو یہ اس حشر کی بات ہے. بہرحال حدیث میں اشارہ آتا ہے کہ یہ حشر بھی جو ہے وہ ارض شام کی سرزمین پہ ہوگا. اور یوم تبدل الارض غیر الارض، اور اس دن جو ہے وہ آسمان اور زمین موجودہ آسمان اور زمین سے مختلف ہوں گے، موجودہ آسمان اور زمین سے مختلف ہوں گے، تبدیل کر دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ زمین کیسی ہوگی؟ زمین جو ہے بالکل وائٹ، عفرا بیضاء، عفرا یہ 2 الفاظ آتے ہیں، بالکل پیور وائٹ، عفرا ریڈش مائل. جیسے کہ آگے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جیسے کہ ایک چھنا ہوا آٹا ہوتا ہے نا، اس طرح سے پیور وائٹ لیکن تھوڑا سا ریڈ کی طرف جو ہے وہ انکلینیشن ہوگی. اس طرح کی پوری ایک چٹیل میدان ہوگا اور کوئی نشان اور علامت نہیں ہوگی، یعنی اول سے لے کر آخر زمین تک ایک ہی آپ کو دکھائی دے گی، پورا ایک کلین گراؤنڈ ہوگا. ٹھیک ہے، حدیث میں آتا ہے. تو اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اونٹ قبر سے نکل کے اونٹ کی سواریوں پر جائیں گے، اونٹ پر جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت اور جہنم سے ڈرتے ہوئے اور جنت کی امید رکھتے ہوئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ 2 بھی اونٹ پہ سوار ہوں گے، 3 بھی سوار ہوں گے، 4 بھی ہوں گے، حتیٰ کہ 10 بھی ایک اونٹ پر سوار ہو کے جائیں گے. وَتَحْشُرُ بَقِيَّتُهُمُ النَّارُ تَقِيلُ مَعَهُمْ، اور باقی لوگوں کو میدان حشر میں آگ ہانک کے لے جائے گی. وہ آگ جو ہے وہ ان کے ساتھ رہے گی، جہاں وہ ٹھہریں گے وہاں ٹھہر جائے گی، جہاں وہ رات گزاریں گے وہاں وہ آگ رات گزارے گی، یعنی آگ جو ہے وہ ان کے پیچھے ہوگی. اور کچھ لوگ جو ہوں گے وہ اندھے اور بہرے، اوندھے منہ کر کے جو ہے وہ گھسیٹتے ہوئے لے جائے جائیں گے، یعنی منہ کے بل ان کو میدان محشر میں لے جایا جائے گا. تو اس طرح کے بھی لوگ ہوں گے. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم کو قیامت کے دن میدان حشر میں جمع کریں گے، عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں کے بل، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اندھے گونگے بہرے اس حالت میں ہوں گے. اس حالت میں یعنی منہ کے بل وہ گھسیٹتے ہوئے جائیں گے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، کافر کو اس کے منہ کے بل کیسے لے جایا جائے گا، وہ چلے گا کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا وہ ذات جو کہ انسان کو 2 پاؤں پر چلانے پر قادر ہے اس دنیا میں، کیا اس کو وہ منہ کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے؟
کہا بلا وعزت ربنا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ جن کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جو ہے وہ چلایا جائے گا، اور اس میدان محشر میں ساری مخلوق جو ہے وہ جمع ہوگی، کوئی بھی ایک پیچھے نہیں رہے گا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کے سب وہاں پہ جمع ہوں گے. اور یہ وہ مقام اور یہ وہ جگہ ہوگی کہ جہاں پر تکلیفیں اور ہولناکیں ایسی ہوں گی، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، جیسے اعمال ہوں گے ویسے پسینہ ہوگا. کچھ لوگوں کا پسینہ ان کی پنڈلیوں تک آئے گا، کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک آئے گا، کچھ لوگوں کا پسینہ ان کی کمر تک آئے گا، کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے کان تک آئے گا، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے. ایک حدیث میں آتا ہے اتنا پسینہ نکلے گا کہ اس میں کشتی چل سکتی ہوگی. اب انسان کا عموماً اتنا پسینہ تو نہیں نکل سکتا، وہ مر ہی جاتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے موت نہیں لکھی، بقا لکھی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، انسانوں کے لیے بقا نہیں لکھی ہوتی تو وہ سورج کی تپش اور گرمی سے اور پسینے کے نکلنے سے وہ مر جاتا. تو یہ کچھ حشر ہولناکیاں ہیں. اور لوگ، اس میں حدیث میں آتا ہے کہ لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں چاہے جہنم میں ہی ڈال دے، اس دن کی تکلیف سے بچا لے. گویا کہ وہ جہنم کے عذاب کو وہ ہلکا سمجھ رہے ہوں گے. یا ربی ارحنی ولو الی النار، طبرانی یہ حدیث ہے، طبرانی لائیں اس کو اپنی کتاب میں، کہ اے اللہ مجھے جہنم میں ہی ڈال دے اور مجھے راحت پہنچا دے. اس دن جو ہے وہ کچھ چہرے سیاہ سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل السنہ والجماعہ ہیں، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ اہل البدع ہیں والافتراق. اہل السنہ والجماعہ یہ صحابہ کے دور سے نام مشہور ہے، ٹھیک ہے، تفسیر میں آتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سنت پر عمل کرنے والے، اہل الحدیث، توحید پر گامزن ہونے والے، ان کے چہرے جو ہیں وہ اس دن سفید ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. اس دن کچھ چہرے جو ہوں گے وہ روشن ہوں گے، ضاحکۃ ہنستے ہوئے، مستبشرہ ایک دم نہایت خوشی والے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ. اور اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ ان کے چہروں پر گند و غبار ہوگا. ترحقہم قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. کہ گویا کہ ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ کافر ہوں گے، اور دوسرے فجرہ، فاجر، اللہ کے نافرمان. سیاہ چہرے. آپ نے کبھی اس دنیا کی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں، یا ایسی کسی کی سچویشن کو آبزرو کیا ہے کہ جو مصیبت اور ٹینشن کی وجہ سے اس کا چہرہ کالا ہو جائے، بلیک ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال بھی دی ہے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی اس پر لاد دیے گئے، اتنے کالے ہو جاتے ہیں اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے. کیونکہ وہ برزت الجحیم، جہیم یعنی جہنم اس دن جو ہے وہ لائی جائے گی. جب جہنم سامنے لائی جائے گی تو وہ دیکھ کے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ابھی ہم نے یہاں پہ جانا ہے، اس چیز کو دیکھ کے انسانوں کے چہرے جو ہے وہ کالے ہو جائیں گے. کبھی دنیا میں ہم نے ایسی ٹینشن نہیں دیکھی کہ چہرہ اس سے کالا ہو جائے. یہ قیامت کی ہی، ہم نے کبھی دنیا میں ایسی ٹینشن نہیں دیکھی کہ بچہ بوڑھا ہو جائے. کیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا. اس دن سے کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اس دن سے جو دن بچے کو بوڑھا کر دے گا. ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ بچہ، اتنی ٹینشن کوئی ہو کہ بچہ بوڑھا ہو جائے. ہم نے کبھی اس دنیا کی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا کہ ماں، ایک حاملہ عورت پر اتنی ٹینشن ہو کہ اس کا حمل ساقط ہو جائے. یہ قیامت کی ہی ٹینشن ہے، ایکسٹریم لیول آف ٹینشن، کہ جس میں بچہ بوڑھا ہو جائے گا، چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کالے.
حاملہ عورت اپنی حمل کو ساقط کر دے گی، اور دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو اس سے غافل ہو جائے گی اس حال میں کہ وہ دودھ پلا رہی ہوگی۔ وجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ، وجوہ یومئذ باسرہ، اس دن کچھ چہرے غم زدہ ہوں گے، تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہ گمان کریں گے، یقین کر رہے ہوں گے کہ سمجھ رہے ہوں گے اب ان پر کوئی پہاڑ توڑ دینے والی، کمر توڑ دینے والی مصیبت ان پر آ جائے گی، اتنی ٹینشن ہوگی۔ یہ سورج کی گرمی اور یہ سب ٹینشنز جمع ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم کس کے پاس جائیں کہ اللہ تعالی ہماری اس مصیبت کو ہلکا کرے اور حساب کتاب شروع ہو۔ ابھی حساب کتاب یہ 50,000 سال کے مطابق یہ ایک دن ہوگا جس دن لوگ اس تنگی اور پریشانی میں ہوں گے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے، جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، اس کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وجاء ربک، اس دن آپ کا رب آئے گا، اور ملائکہ جو ہیں وہ صفاً صفا، ملائکہ صف در صف باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ تو وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے لیے آئے گا، اور پھر سب کا فرداً فرداً حساب کتاب لیا جائے گا، اور پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ دیا جائے گا۔ بعض حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان العرق یوم القیامت لیذهب فی الارض 70 باعا، کہ قیامت کے دن ایک شخص کا پسینہ زمین میں 70 باعا، 70 باع، یہ اصل میں عربی ان عرب کی جو ہے وہ ایک مکیال ہے، اس کا مطلب اگر ہم آج کے دور سے لگائیں تو 140 میٹر، 140 میٹرز، اتنا پسینہ ایک انسان کا نکلے گا۔ وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ إِلَىٰ أَفْوَاهِ النَّاسِ أَوْ إِلَىٰ آذَانِهِمْ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور پسینہ ان کے منہوں تک یا کانوں تک پہنچے گا۔ اب آتے ہیں کہ قیامت کے دن جو 3 ٹائپس آف کیٹیگریز ہیں، 3 ٹائپس آف کیٹیگریز، مقربون، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال۔ میدان محشر میں یہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ان 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں سورہ واقعہ آپ کا نیکسٹ ہوم ورک ہے۔ آپ نے فرسٹ ہوم ورک کیا ہے؟ سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ انشقاق پڑھی ہے؟ کس سے پڑھی ہے؟ ابھی بیٹھ کے پڑھی ہے۔ یہ اتنی جلدی میں ابھی بیٹھ کے غور و فکر کیا ہے، اتنا تیز غور و فکر ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں کا کہ ٹیچر کے آنے سے پہلے آپ لوگوں نے جو ہے وہ غور و فکر کمپلیٹ کر لیا۔ پہلے سے کس سے کی ہے؟ پہلے سے ایک شخص واحد، رجل واحد۔ اچھا، تو اس کو کریں، ٹھیک ہے، یہ ہوم ورک ہے۔ دوسرا ہوم ورک کیا ہے؟ میں آپ کو تفصیل سے نہیں بتا رہا ابھی، تفصیل تو پھر بہت ساری چیزوں کی ہے، ہر ایک چیزوں کی تفصیل بتاؤں گا تو پھر یہ کلاس کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ہوم ورک کیا ہے؟ سورۃ الواقعہ میں آپ جو ہے وہ 3 کیٹیگریز آف پیپل آن دا ڈے آف ججمنٹ، ٹھیک ہے، اصحاب الیمین، المقربون اور اصحاب شمال، یہ آپ 3 کیٹیگریز کے بارے میں سورہ واقعہ میں پڑھیں گے۔ البتہ آج میں کچھ احادیث آپ کے سامنے ایسی ذکر کروں گا، میدان محشر میں کچھ لوگوں کا، کچھ کفار کا حال کیا ہوگا، کچھ مومنین متقین کا حال کیا ہوگا۔ جو احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسپیسیفک گروپ آف انڈیویجولس کے بارے میں بتائیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا میدان محشر میں حال یہ ہوگا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا میدان محشر میں حال یہ ہوگا، یعنی پورا نقشہ کھینچ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فار ڈفرینٹ گروپس آف پیپل، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، وہ میں آپ کو انشاءاللہ جو احادیث میں آتا ہے وہ بتاؤں گا۔ تو فرسٹ کیٹیگری از حال الکفار، کفار کا جو حال ہوگا اس دن، عمومی طور پر کفار کا حال کیا ہوگا۔ کفار کے اوپر ذلت چھائی ہوگی، قرآن میں آتا ہے خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ وہ دن ہوگا، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہوگا جن کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ذلت اور رسوائی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ تو اس جزا اور سزا کے معاملے کو مؤخر کرتا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جائیں گی۔ محطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، وہ دوڑ رہے ہوں گے
نگاہیں اوپر کو ہوں گی، منہ اوپر کو اٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی اپنے حال کا بھی ہوش نہیں ہوگا، اپنا بھی ہوش نہیں ہوگا. آنکھیں بالکل، جو کہتے ہیں نا کہ اگر انسان کو بہت زیادہ شوق لگ جائے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور منہ جو ہے وہ بالکل نگاہیں اس طرف آگے جو ہولناکی ہو رہی ہے بالکل کہتے ہیں کہ اسٹیک آن ہو جاتی ہے، وہ معاملہ ہوگا. بھاگ رہے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی اپنی نگاہیں ان کی طرف لوٹیں گی ہی نہیں، یعنی اپنے آپ اپنا ہوش نہیں ہوگا. وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، اور ان کے دل فارغ ہوں گے، خالی ہوں گے، یعنی سوچ اور سمجھ اور عقل سے خالی ہوں گے. کچھ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ کیا ہمارے ساتھ چل رہا ہے، گھبراہٹ کی وجہ سے. اور ریگریٹ بہت ہوگا کافر کو یوم الحشر، حشر کے دن. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ظالم ظلم کرنے والا اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے بربادی، کاش میں فلاں کو، کاش میں رسول کی راہ پر چلتا، کاش میں رسول کی اتباع کرتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس کو دوست نہ بناتا، اس نے میرا آخرت برباد کر دی. فلانن، ایک اسپیسیفک انڈیویجول کی بات ہو رہی ہے. اس دن، جس دن ایک ظالم وہ ریگریٹ کرے گا کس چیز پر؟ اپنے اعمال پہ تو کرے گا ہی، لیکن ایک جو اسپیسیفک چیز ہے، وہ ایک اسپیسیفک انڈیویجول، وہ بندہ جس کے ساتھ میں دنیا میں اٹھتا تھا، کاش میں اس کو لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس کو دوست نہ بناتا، اس نے میری دنیا اور آخرت خراب کر دی. اس کا مطلب یہ ہے ایک ساتھی از انف، ون فرینڈ از انف ٹو ڈسٹروائے یور دنیا اور آخرہ، صرف ایک فرینڈ. اس لیے سوچ سمجھ کے دوستوں کو اختیار کریں، اس کو چوز کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ المرء علی دین اخی دین خلیلہ، کہ ایک شخص جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست کو سوچ سمجھ کے، بدعتی تو نہیں ہے، فاسق فاجر تو نہیں ہے، کافر تو نہیں ہے، دوست نہیں بنا سکتے ان کو ہم. دوست وہ ہوتا ہے جس کا انسان سے دلی لگاؤ ہوتا ہے، جس کا انسان سے دلی لگاؤ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کو انسیت ہوتی ہے، مزہ آتا ہے بیٹھنے میں. اب دیکھیں ہمارے دوست کون ہیں، کیا بدعتی تو نہیں ہے؟ کیا سارے دوست اہل السنہ ہونے چاہیے؟ دوست کانٹیکٹس ہو سکتے ہیں، کافر بھی ہو سکتا ہے، بزنس پارٹنر، بزنس کانٹیکٹس جو ہیں وہ کافر بھی ہو سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ یہودی کے ساتھ بھی تجارت کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایک یہودی کی دعوت میں جاتے تھے. دوست نہیں ہونے چاہیے، دوست نہیں ہونے چاہیے. دوست جس کو بناؤ، جس کے ساتھ دلی لگاؤ، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، جس کے ساتھ آپ چیزیں شیئر کرتے ہو، وہ اہل السنہ والجماعہ دوست ہی ہو. کیونکہ یہ ایک دوست انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے میں کافی ہے. لقد، کیا کیا اس دوست نے؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس دوست نے بعد اس کے کہ میرے پاس قرآن حدیث کی ہدایت آ چکی تھی، اس ایک دوست نے مجھے گمراہ کر دیا. یعنی یہ کب ہو رہا ہے؟ دین پہ آنے کے بعد اس ایک دوست نے مجھے، لقد بعد اذ جاءنی، آپ لوگ سب تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں، اس بعد اس کے کہ یہ قرآن ہدایت آ چکی تھی، میں پریکٹسنگ مسلم ہو چکا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے ایک دوست کو اپنا لیا اور اس نے میرا دنیا اور آخرت خراب کر دی. سبحان اللہ. دوستوں کو اچھا، بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دین پر آ جاتے ہیں لیکن کمپینین شپ، اپنی جو بیڈ کمپینین شپ ہے وہ نہیں چھوڑتے، اس کی وجہ سے وہ بہت پچھتاتے ہیں. دوستوں کو سب سے پہلے چھوڑیں. جو ایسے دوست ہیں انسان کے جس کو گناہوں میں لگاتے ہیں، اس کو سب سے پہلے چھوڑیں. اسی طرح کافروں کا حال یہ ہوگا کہ کافر کے اعمال جو ہیں میدان محشر میں برباد کر دیے جائیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کی طرف آئیں گے، ہم ان لوگوں کی طرف آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ان کے اعمال کو ہباء منثورا، بکھرے ہوئے ذرات کی مانند کر دیں گے. ان کے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں کہ ابن جدعان ایک نامی شخص تھا جاہلیت کے دور میں، وہ صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا. فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ، عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ
چیریٹی، یہ خدمت خلق اس کو فائدہ دے گی؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ خدمت خلق اس کو فائدہ نہیں دیں گی. کیوں؟ کیونکہ انہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے معافی نہیں مانگی. یعنی اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تھا، قیامت پر بلیف ہی نہیں تھا اس کا، تو وہ کیسے جو ہے اس کا یعنی ان لوگوں کے اعمال جو ہیں برباد ہو جائیں گے. اور ہمیں قرآن میں کچھ ایسی آیات بھی ملتی ہیں جس میں کافر آپس میں جھگڑیں گے، لڑیں گے ایک دوسرے سے. اس کو کہتے ہیں تخاصم اہل النار. یہ جہنمی ایک دوسرے سے جھگڑے کریں گے، لڑیں گے، بلیم گیم کھیلیں گے. تو نے مجھے گمراہ کیا، وہ کہے گا نہیں تو نے مجھے کیا. تو تین طرح کے لوگ ہوں گے. ایک ہوگا متکبر لیڈرز، ائمۃ الضلال، گمراہی کے لیڈرز. ایک ہوں گے جو ان سے انفلوئنس ہوں گے، جو ان کی پیروی کرتے ہوں گے. اور ایک ہوگا شیطان. کبھی یہ شیطان پر بلیم کرے گا، شیطان اس پر کرے گا. کبھی یعنی یہ تین آپس میں بلیم گیم کھیلیں گے. کیونکہ جب انسان پھنستا ہے نا، جب انسان کے اوپر آتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ سب مر جائے میں بچ جاؤں. تو سب پر جو ہے وہ بہت کوشش کرے گا کہ سب کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج ہو جائے، میں بچ جاؤں. الاخلاء یومئذ عدو، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قریبی دوست جو دنیا میں قریبی دوست ہوا کرتے تھے، بیسٹ فرینڈز، وہ اس دن جو ہیں وہ دشمن ہوں گے سوائے متقین کے. یعنی اگر دوستی کام آئے گی تو صرف متقین کی دوستی ہوگی، جو کہ اس دنیا میں اللہ کے لیے دوستی ہوا کرتی تھی. جو قریبی دوست جو کہ ساتھ پارٹی کیا کرتے ہوں گے، ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں گے، وہ اس دن دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے. اچھا، کچھ ایک کیس جو ہے وہ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، گمراہ لیڈرز ورسز ان کے فالوورز، ان کا آپس میں بلیم گیم. اس کا ایک سینیریو ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور یہ سب کے سب اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، اللہ تعالیٰ نے جو متبعین ہوں گے نا، ان کے فالوورز ہوں گے، ان کو کیا کہا ہے؟ ضعفاء، the weak people. میں اس پہ زور دے رہا ہوں، انشاءاللہ آؤں گا اس پہ. فقال الضعفاء، یعنی یہ فالوورز جو ہوتے ہیں وہ ویک ہوتے ہیں. للذین استکبروا، ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے جو بڑا بنے. استکبروا، استکبرا یستکبروا، بڑا بننے کی کوشش کی. بڑے نہیں تھے، بڑے بنتے تھے. ہاں، کبر سے بڑے بنتے تھے. تو ایک طرف جو ہے وہ استکبروا مستکبرون تھے، اور ایک طرف ضعفاء تھے. وہ جو ضعفاء ہیں، جو فالوورز ہیں، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ انا کنا لکم تبعا، ہم تمہاری دنیا میں تمہیں فالو کیا کرتے تھے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ، کہ کیا آج تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لو گے؟ من شیء، کسی بھی طریقے سے کچھ بھی اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا لو گے؟ جو بڑے بنتے پھرتے تھے وہ کہیں گے قالوا لو ہدانا اللہ، اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت دیتا، لہدیناکم، تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے. اب یہاں پہ رک کے ذرا ان اصطلاحات پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فالوورز کو کہا ضعفاء، اور جو انفلوئنس کیا کرتے تھے لوگوں کو، جو کہ یہ جو فالوئنگ ہوتی تھی جن کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا مستکبرون. اصل بات یہ نہیں ہے کہ یہ کمزور تھے معاشی اعتبار سے، یا ان کے پاس کوئی ان حکمرانوں نے یا ان لیڈرز نے کوئی مسلط کیا ہوا تھا. دیکھیں، یہ جو کمزور لوگ تھے نا، یہ بائی چوائس ہوتے ہیں. یہ جو فالوورز ہوتے ہیں، جو گمراہ کن لیڈرز کو، حکمرانوں کو فالو کرتے ہیں، یہ بائی چوائس ہوتے ہیں، یہ بائی برتھ نہیں ہوتے ہیں. یہ کمزوری، ضعف جو ہے، یہ بیماری ہے، عذر نہیں ہے، ایکسکیوز نہیں ہے، بیماری ہے. یہ بودھی قسم کا طبقہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس میں ایک جس کی ویک پرسنالٹی ہوتی ہے، انفلوئنس ہو جاتے ہیں، اور یہ میجورٹی ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو مستکبرین کا جو طبقہ ہے، یہ کتنا ہے؟ بہت تھوڑا. اور یہ جو فالوورز ہیں، یہ کتنے بڑے ہیں، کتنے سارے ہیں. اب یہ جو اینڈریو ٹیٹ کہتا ہے نا اس کو، یہ جو میٹرکس ہے، the matrix of liberalism، یہ میٹرکس والا طبقہ کتنا ہے؟ مائنورٹی میٹرکس، یعنی جو اس کو لیڈ کر رہا ہے، جو اس کے ائمہ ہیں،
یہ کتنے ہیں؟ بہت کم ہے. اور جو بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیچھے چل رہے ہیں بشمول مسلمانوں کے بہت زیادہ ہیں. یہ ہیں وہ ضعفاء. اللہ تعالیٰ نے ان کو ضعفاء کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس مال کی کمی تھی, ان کے پاس طاقت کم تھی؟ نہیں, ان کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم تھی. یہ خود سے اپنے لیے نہیں سوچ سکتے تھے. یہ ذلیل ہوئے کیونکہ بائی چوائس یہ ذلیل ہوئے, بائی چوائس انہوں نے سبمٹ کیا اور ذلیل ہوئے. اور یہ انسان یہ جو ذلیل ہوتا ہے نا, انسان اگر چاہتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے, اگر انسان نہیں چاہتا تو ذلیل نہیں ہوتا. یہ بائی چوائس انسان ذلت اختیار کرتا ہے اپنے اوپر. یہ جو ویسٹرن آقاؤں کے آگے جو ذلت اپنائی ہوئی ہے نا مسلمانوں, یہ بائی چوائس ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ سپر پاورز ہیں اور ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ ہے نہیں, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. نہیں, آپ مجھے بتائیں کہ ایک ظالم اتھارٹیٹو ایک انسان دوسرے انسان پر فورس کر سکتا ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ مار سکتا ہے, لیکن اس کی عقل اور سوچ اور سمجھ اور فکر کو بائی فورس اپنی طرف نہیں پھیر سکتا. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک انسان اس کو مار سکتا ہے, اس کو ختم کر دے گا. زیادہ اگر پاور ہوگی تو ایک جو کمزور ہوگا مٹیریل سینس میں تو اس کو ختم کر دے گا, لیکن اس کی عقل کو اپنے تابع نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود نہ چاہے کہ میں لبرلزم کے آگے نہ جھک جاؤں یا میں حاکم کے آگے نہ جھک جاؤں. تو اس کا میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ضعفاء کہا ہے نا, یہ ضعیف بائی چوائس ہوتے ہیں, اسی لیے ان کو بھی عذاب دیا جا رہا ہے. اگر یہ ضعیف بائی چوائس نہیں ہوتے, ان کے پاس اگر کوئی استطاعت نہیں ہوتی, تو پھر ان کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ سواء علینا, ہم دونوں پر برابر ہے بھائی. تم بھی جو ضعیف تھے تو تم بائی چوائس تھے, اب ہم دونوں پر برابر ہے. ہم شور مچائیں یا صبر کریں, دونوں پر عذاب آئے گا. تم بائی چوائس تھے, مجھے بلیم نہ کرو. جو یعنی وہ کہیں گے جو ان کی فالوئنگ تھی, جو تھوڑے سے تھے, یہ ویک پرسنالٹی قسم. اور معذرت کے ساتھ ہم سب زیادہ تر جو ہے نا وہ اسی کیٹیگری کے ہیں, بھیڑ بکریوں والی کیٹیگری کے. کوئی اسٹینڈ نہیں لے سکتے, جی یہ ہو جائے گا, جی وہ ہو جائے گا, جی حاکم یہ کر دے گا, جی وہ کر دے گا. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فریڈم کا تحفہ دیا ہے نا انسان کو, یہ بہت سے لوگ اپنی فریڈم کو کسی کے آگے رکھ دیتے ہیں. یہ ہے ضعف. یہ حریت, یہ فریڈم کا تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا, یہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کے آگے رکھے. جب اللہ کے آگے اس فریڈم کو رکھ دے گا تو وہ ربیہ, ایک پرشین کمانڈر ان چیف کے پاس جاتے ہیں نا, ربیہ ایک مسلمانی فوج کے ادنا سے سپاہی سولجر, وہ پرشین کمانڈر ان چیف کے پاس جاتے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ ان سے بات چیت کرو. وہ جو پرشین کا کمانڈر ان چیف تھا, بڑے پروٹوکول کے ساتھ بیٹھا تھا, بڑے تخت پر بیٹھا تھا, آس پاس فوجی تھے. ربیہ آتا ہے اپنے گھوڑے پر, باہر اس کو چوکیدار روک لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے ویپنز اور یہ ساری چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں. کہا ٹھیک ہے, پھر میں واپس جا رہا ہوں, مجھے تھوڑی ضرورت ہے, ہم تو جہاد کے لیے آئے, ہم تو لڑنے کے لیے آئے, پھر میں واپس جا رہا ہوں. کمانڈر چیف نے اجازت دی کہ آنے دو اس کو. آئے, اس سے کمانڈر ان چیف پوچھتا ہے کہ بھائی کیوں آئے ہو, کیا مقصد ہے تمہارا, یہ کیوں لڑنے آئے ہو ہم سے؟ وہ کہتا ہے کہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم لوگوں کا کام کیا ہے کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کے خالص رب کی بندگی میں داخل کرنے آئے. بہرحال تھوڑے مذاکرات ہوئے. وہ پرشین کمانڈر ان چیف کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, ہمیں تھوڑا سا ٹائم دو سوچنے کا. ربیہ کہتا ہے کتنا ٹائم چاہیے؟ کہا 1 مہینہ تو چاہیے ہوگا. کہا نہیں, 3 دن کا ٹائم دوں گا. یہ ادنا سا سولجر سپر پاور کے کمانڈر ان چیف کو کہہ رہا ہے کسی سے نہیں, اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈر رہا. یہ ضعیف نہیں ہے نا, ہماری تو حالت خراب ہو جائے ہماری, کیونکہ ہم نے ذہنی طور پر سبمٹ کیا ہوا ہے. ہم انڈیپینڈنس ڈے بناتے تو ہیں, لیکن ہم ذہنی طور پر غلام ہیں ان مغربی آقاؤں کے. اور یہ جو ایلیٹ کلاس کا طبقہ ہے, ہم سب ان کے غلام ہیں, ان کی بولی بولتے ہیں, ان کا سٹائل اپناتے ہیں. یہ ہے غلامی. ہم نے اپنا آپ, یہ ضعفاء ہے. تو وہ کہہ رہے نہیں, حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں دی.
چاہیے تو اجازت لو ورنہ پھر تیار ہو جاؤ. کہا ٹھیک ہے 3 دن کی اجازت ہم تم سے مانگتے ہیں. یہ عزت کے ساتھ لوگ کلام کیا کرتے تھے, خوف نہیں ہوتا تھا ان کو صحابہ کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا, کیونکہ جب انسان اللہ کی بندگی میں آ جاتا ہے پھر وہ کسی اور کے آگے سبمٹ کر ہی نہیں سکتا, اس نے اپنا آپ ہی اللہ کو دیا ہوا ہے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ ایک کورٹ قائم ہوگا جس میں ضعفاء اور جو کہ فالوورز ہیں اور جن کی فالوئنگ ہوگی ان کا آپس میں یہ مکالمہ ہوگا. آگے چلتے ہیں جی. یہ جو کافر آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے میں نے آپ کو بتایا. پھر سورہ قوف میں آتا ہے, سورہ قوف میں آتا ہے کہ جو مجرم ہوں گے وہ شیاطین پر جو ہے وہ بلیم کریں گے کہ اللہ انہوں نے مجھے گمراہ کیا. شیطان کہے گے نہیں میں نے تو گمراہ نہیں کیا تھا, میں نے تو صرف وسوسہ کیا تھا, گمراہ تو یہ خود ہوئے تھے. دیکھیے کتنے کمزور قسم کے لوگ ہیں, آج بھی بلیم گیم کھیل رہے ہیں, یہ اور وہ اور یہ اور وہ, اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. جو مضبوط آدمی ہوتا ہے نا وہ اپنی غلطی کو مانتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے. آپ دیکھیں ہمارے ملک کا حال یہی ہے, کوئی اپنی غلطی مانتا نہیں ہے. یہ تو کمزور اور ویک پرسنالٹی کا کام ہوتا ہے کہ اپنے کیے ہوئے کی رسپانسبلٹی نہ لے, اپنے کیے ہوئے کی اکاؤنٹبلٹی نہ دے. یہ اتنا تنگ آئے ہوئے ہوں گے کہ اپنے آپ سے بھی لڑیں گے, اپنے آپ سے بھی. کافر اس دن میدان محشر میں اپنے آپ سے بھی لڑیں گے. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا, اصل میں یہ کافر جب دیکھے گا کہ یار سب نے میرے خلاف گواہی دی ہوئی ہے, کہیں میرا بلیم گیم کام ہی نہیں کر رہا, فرشتے بھی میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا اللہ تعالیٰ, اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کیا تو نے ظلم سے مجھے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ کہے گا دی. تو کہے گا کہ اے اللہ میں کسی کی گواہی کو قبول نہیں کر رہا, سب جھوٹ کہہ رہے ہیں, میں صرف اپنے لیے اپنی ہی گواہی دوں گا. اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے گا, اس کے زبان کو منہ کو سیل کر دیا جائے گا اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا کہ بول, اس کے اعضاء بولیں گے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس کو اپنے اور یعنی اس کی زبان کی سیل ہٹا دی جائے گی, تو وہ اپنے آپ سے لڑے گا, میں تمہارے لیے تو لڑا تھا, تم نے میرے خلاف ہی گواہی دے دی. ٹھیک ہے, تو اس کو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یعنی یہ ایکسکیوز کہ یہ عالم ہوگا کہ کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے انسان جو ہے وہ بچ جائے. دوسری کیٹیگری میدان محشر میں تو کافروں کا حال تھا. سیکنڈ کیٹیگری میدان محشر میں ان لوگوں کی ہوگی جو کہ مسلمان ہوں گے لیکن گنہگار ہوں گے. ڈپینڈ کرتا ہے گناہ کیا ہوگا, کس طرح کا گناہ ہوگا اسی طرح کا حال ہوگا. مثال کے طور پر جن لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی تو میدان محشر میں ان کا حال کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جن لوگوں نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی اس کے لیے نہایت زہریلے گنجا سانپ یعنی کہ جس کا زہر اتنا پاورفل ہوگا کہ اس کے بال سب جو ہیں وہ گنجا ہو گیا ہوگا, اتنا زہر اس کا ہوگا. یعنی نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل میں اس کے دونوں جبڑوں کو آگے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. یہ میدان محشر میں ہوگا, یہ جہنم میں نہیں ہوگا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جہنم میں ہوگا, بلکہ میدان محشر میں ہوگا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ, کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کے لیے یوم القیامہ کے الفاظ آتے ہیں, اس کے لیے قیامت کے دن یہ حال ہوگا. اسی طرح جو تکبر کرنے والے ہوں گے, جن کے دلوں میں تکبر ہوگا, ان کا حال کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کا حال جو متکبرین جو ہوں گے, یحشر المتکبرون امثال الذر, کہ متکبرین میدان محشر میں جمع کی جائیں گے چیونٹی کی مانند, فی صور الرجال, دیکھیں گے وہ آدمی ہوں گے, فی صور الرجال, رجال کی شکل میں ہوں گے لیکن چیونٹی کی مانند ہوں گے, روندے جا رہے ہوں گے, کبھی کوئی روند رہا ہے کبھی کوئی روند رہا ہے, یعنی لوگوں کے قدموں میں وہ کھیلے جا رہے ہوں گے. یہ متکبرین کا حال ہوگا, اتنے سے چیونٹی کی مانند ہوں گے. یغشاہم الظل من کل مکان, ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی ہر طرح سے. اسی طرح کچھ ایسے گناہ ہوں گے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. کچھ ایسے اعمال ہوں گے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا.
مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، 3 وہ لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ان کو نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اور ان کے گناہوں سے ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا رسول اللہ من ہم، کون ہے یا رسول اللہ بتائیے؟ خسروا وخابوا، بلا شبہ برباد ہو گئے وہ لوگ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسبل، مسبل کون ہوتا ہے پتہ ہے؟ ہاں، جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے جائے، جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے جاتا ہے، اسبال کہتے ہیں اس کو۔ یہ بیماری ہمارے یہاں تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، ہمارے یہاں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، تبھی جس کے ہیں اس کو اوپر کر لیں، اوپر کرنے کو نہیں، بلکہ آج تو اب تو فیشن آ گیا ہے۔ ہمارے زمانے میں اوپر کرنا مولویزم کہلاتا تھا، آج کے زمانے میں اوپر کرنا جو ہے وہ فیشنزم ہے، ٹھیک ہے، فیشن ہے۔ نہیں، عورتوں کا نہیں ہے، مردوں کا ہے بھائی، آپ لوگوں کو نہیں پتا؟ عورتوں تو وہ تو پہلے سے ہی ہے، لیکن مردوں کا آج کل یہ فیشن ہے کہ وہ پجاموں کو یا پینٹ کو جو ہے وہ چھوٹی پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ عجیب قسم کے موزے بھی پہنتے ہیں۔ بودھے قسم کی کردار ہے نا ہمارا، ویک پرسنالٹی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا، جیسا چل رہا ہے ویسا۔ مجھے کوئی کہتا ہے بھائی اس کے اوپر یہ والا کلر سوٹ کرتا ہے، یہ چلتا ہے آج کل۔ میں کہا چلتا ولتا چھوڑو بھائی، اس چیز سے باہر آ جاؤ اللہ کے لیے یار۔ چلتا تمہیں پسند ہے نہیں پسند، یہ دیکھو نا، چلتا ولتا کیا ہوتا ہے؟ یہ چلتا ہے، یہ چلتا تو بہت کچھ عجیب قسم کی چیزیں چلتی ہیں، عجیب قسم کی، واللہ دیکھ کے یہ آتا ہے کہ یار یہ کیا چل رہا ہے، مطلب کوئی عقل و سمجھ کچھ نہیں ہے کہ ایک پرسنالٹی نے یہاں سے بال کاٹے ہیں تو اس نے بھی یہاں سے کاٹ دیے، مطلب عجیب، کوئی وہی نہیں ہے، کوئی اپنا کوئی کردار ہی نہیں ہے، کوئی اپنی پرسنالٹی نہیں ہے۔ اپنی پرسنالٹی بناؤ نا یار، اپنی پرسنالٹی، اسٹرانگ پرسنالٹی کہ بھائی میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، لوگ چاہے مجھے فالو کریں، خیر یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو پیچھے چھوڑ دو۔ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل، میں فیشن کی بات کر رہا ہوں، یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ کلر آج کل چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں جب کچھ سال پہلے مثال کے طور پر پنک کلر جو ہے نا وہ مردوں پر زنانہ اور بہت برا سمجھا جاتا تھا، اچانک سے یہ فیشن نکلا پنک۔ میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں، تقریباً 15 سال پہلے اچانک یہ پنک کلر کا شرٹ کا فیشن نکلا اور ویسٹ کوٹ کا فیشن نکلا تھا۔ ویسٹ آج کل میرے خیال میں شاید ویسٹ کوٹ کا ہے، آج کل بھی ہے، نہیں پینٹ شرٹ کے، فارمل شرٹ کے ساتھ ویسٹ کوٹ کا فیشن ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ پنک، ہاں پنک کلر کا اچانک نکل آیا، سب پنک کلر کی شرٹس پہن رہے، مطلب یہ تو حال ہے۔ یعنی ایک ایسا ٹائم تھا کہ بالکل پہلے پنک کلر، ہاں یہ کیا تم نے جو ہے وہ لڑکیوں والے کلر پہن لیے، ٹھیک ہے، اور بالکل کسی اسٹار نے جو ہے وہ پنک کلر کا پہن لیا، بس ختم ہو گئی بات، اب سب پہننا شروع، کوئی عقل و سمجھ نہیں ہے۔ ہاں ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے نا، کنٹرول، اور ہم بھی نکمے ہیں نا، نالائق قسم کے لوگ ہیں ہم، ان چیزوں سے کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ تو مسبل پہلا کون ہے؟ وہ کہ جو اپنے ازار کو، اپنی پینٹ کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ اس چیز پر عمل کیجیے گا آپ لوگ، ٹھیک ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ کہیں گے، لوگ کہنے دو بھائی، میرا اپنا فیشن ہے، یہ ختم، یہ میرا اپنا ہے، میں اوپر رکھوں گا۔ المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، دوسرا وہ شخص ہے کہ جو جھوٹی قسم کھا کے مال بیچتا ہے، اور تیسرا والمنان، احسان جتلانے والا۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے جس سے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ نہ ان کو دیکھے گا نظر رحمت سے، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے یہ 3 قسم کے لوگ اور بھی ہیں۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے قیامت والے دن، یوم القیامہ کے الفاظ آتے ہیں، قیامت والے دن یعنی میدان محشر میں نہیں دیکھے گا۔ پہلا وہ شخص ہے جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کا نافرمان۔ دوسرا والمرأة المترجلة المتشبہة بالرجال،
وہ عورت جو کہ ٹام بوائے ہوتی ہے. ٹام بوائے کی اصطلاح آپ لوگوں کو پتہ نہیں، میرے زمانے میں تو تھی، آج ہے زیادہ ہے. تو ٹام بوائے مطلب ٹام بوائے بننے کی ضرورت کیا ہے؟ کیونکہ آج تو جینڈر کی بائفیکیشن جو ہے وہ ڈائکوٹمی ختم کر دی ہے. یہ کیسے آپ کے ٹیچرز ہیں؟ تو خیر یہ جو وہ عورتیں جو کہ یعنی ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا ہے، میں کوئی بہت پرانے نہیں ہوں ابھی بتا رہا اب یہ بھی ہے، لیکن اب تو یہ ہے نا کہ اب تو کون لڑکا کون لڑکی، اب تو کوئی جینڈر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب تو کوئی بائنری فارم آف جینڈر ہی نہیں ہے، میل فیمیل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بوائے اینڈ گرل یہ تو سوشل کنسٹرکٹ ہے. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ جو لڑکی جو افسوس ہوتا تھا کہ یار میں کیوں لڑکی ہوں، تو ٹام بوائے بننے کی کوشش کرتی تھی. ٹھیک ہے، ٹام بوائے ہوتی تھی. تو یہ وہ ہے جو جس پر لعنت کی گئی، جس کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا قیامت والے دن، جو کہ آدمیوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے. اصل میں عموماً دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپوزٹ نہیں بتایا. اپوزٹ کیا ہے؟ کہ جو ٹام گرل یعنی جو آدمی عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے، کیونکہ یہ پھر بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتا تھا کہ اگر کوئی عورت، کیونکہ جو میل جینڈر ہے اس کے ایک درجہ ایک لیول اپ ہے نا، یعنی جنس کے اعتبار سے وہ فیمیل جینڈر سے زیادہ اس پر ایک اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو سمجھ میں آتا تھا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ لڑکا بننے کی کوشش کرے، لیکن یہ تو تصور میں ہی نہیں تھا کہ لڑکا لڑکی بننے کی کوشش کرے. یہ تو آج ہم دیکھتے ہیں ٹرانسجینڈر جو بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو بالکل ہی انتہائی نالائکی اور جہالت ہے کہ ایک لڑکا لڑکی بننے کی کوشش کر رہا ہے. لڑکی کیا بلی کتے بننے کی کوشش کر رہا ہے. مطلب یہ تو انسان کا حال ہے. ہاں وہ ان کا یہ جو فیمنسٹ قسم کی لوگ لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کو بچوں کی وہ نہیں ہوتی، ان کے اولاد بھی بلیاں ہوتی ہیں. ہاں مذاق نہیں کر رہا آپ کو، بلیاں ہوتی ہیں ان کی اولاد، بلیوں کو بناتی ہیں. ہاں مطلب ہاں اب جیسے ہی مائک آئے گا نا لوگ سوال کرنا چھوڑ دیں گے. ہاں یہ ایک جینڈر اسپیکٹرم بنا دیا نا اب، یعنی ایک جینڈر ایک اسپیکٹرم ہے کہ یو آر لائک 60% میل اینڈ 40% فیمیل، سم واٹ لائک 30% میل اینڈ 70% فیمیل، ایک پورا اسپیکٹرم ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا تعین نہیں، اتنی کنفیوژن اور تباہی والا دور ہے. اور اللہ یہ جو ہے نا عجیب ہی سچویشن ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ پاکستان تو اس کو بہت تیزی سے قبول کر رہا ہے. ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں کہ یہ امریکہ اور فرانس اور ان سے زیادہ تیزی سے یہاں پہ نہ یہ چیزیں آ جائیں. اور یہ کچھ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ یورپ وغیرہ میں کچھ سائٹ پہ تو جو ہے کچھ کارپوریٹس میں یہ میل اینڈ فیمیل پروناؤنس یوز کرنا ایک جرم کرائم ہے. ٹھیک ہے، ہاں کہ آپ جو ہے وہ میل اور فیمیل پروناؤنس، کیونکہ جینڈر ہے ہی نہیں، یہ سوشل کانسٹرکٹ ہے. تو یہ ایک طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے یہ جو ہے وہ آپ تفریق نہ رکھیں میل اور فیمیل میں ان پروناؤنس کے ذریعے. اور بہرحال تیسرا شخص جو حدیث میں آتا ہے وہ کون ہے؟ دیوس، بغیرت مرد. بغیرت مرد، بغیرت مرد کون ہوتا ہے؟ جو اپنی عورت کے پردے کا خیال نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، جو اپنی عورت کو کہتا ہے بھائی یہ تو میرا بھائی، ایسے کیا پردہ کر رہی ہو، یہ تو میرے رشتے دار، ایسے کیا پردہ کر. بغیرت مرد ہے، بغیرت. ہاں یہ بھی بہت اچھا آپ نے وہ دلایا. ٹک ٹاک کپلز
اس میں تو بہت ایسے بھی بغیرت مرد ہیں کہ جو اسلامک کپلز کے نام سے بھی جو ہے وہ پیجز چلا رہے ہیں اور اپنی بیویوں کو جو ہے وہ نمائش کر رہے ہیں. پردے میں ہی کیوں نہ کر رہے ہو, نمائش تو کر رہے ہیں نا. اپنی بیوی کو کون نمائش کرتا ہے یار؟ ایک یہ جو پریکٹسنگ مسلم اینڈ مسلمہ یہ والے جو اب یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ اپنی بیویوں کی نمائش کرنا. دیوس ہے یہ. مائک دس. وعلیکم السلام. ہاں عموماً بغیرتی میں آتا ہے, لیکن دیوس سے مراد یہاں پہ وہ ہے کہ جو کہ اپنی ماں بہن بیٹی اور بیوی کے لیے نامحرم سے تعلقات یا بے حیائی یا بے پردگی کو برداشت کرے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں جس کالج میں تھا وہاں پہ ہمارے کچھ ایسے لوگ, کچھ دوست ہوتے تھے کہ جو اپنی بہنوں کے لیے بوائے فرینڈ تلاش کرتے تھے. او بھائی, یہ تو بھائی بہنوں کے لیے, باپ بیٹیوں کے لیے, کیونکہ یو آر فری ٹو گو. بتائیں کون سا لڑکا آپ کو پسند ہے, یو آر فری ٹو گو. اس طرح کے لوگ تھے ہم نے دیکھے. اس کے گھر میں ہم اس کے گھر میں گئے اور اس کے گھر میں اس شخص, اس بھائی کے گھر میں لڑکی کا بوائے فرینڈ آ رہا ہے, اس کے روم میں بیٹھ رہا ہے, اس کو کوئی غیرت نہیں آ رہی. ہم نے خود دیکھا ہے. یہ آج تو اس سے بھی بدتر ہے, یہ بےغیرتی ہے. یہ کہتا ہے فریڈم ہے, یہ بےغیرتی ہے. مائک ہم سوالات تھوڑا اینڈ میں کر لیں, تھوڑا اس کو مزید آگے پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اچھا, اب کن کا ذکر چل رہا تھا جی بتائیں. نہیں, جو میدان معاشر میں جو کیٹیگری چل رہی ہے, نہیں کافروں کے بارے میں نہیں, گناہ گار مسلمانوں کے بارے میں. یہ جو دیوس ہے یہ گناہ گار مسلمان ہیں, ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. مسبل یعنی جو کہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا کپڑا, وہ بھی مسلمانوں میں سے. تیسرا وہ لوگ ہوں گے, یہ یعنی وہی کیٹیگری چل رہی ہے کہ گناہ گار مسلمان کہ جن کے پاس پیسہ بہت ہوگا. اللہ اکبر, یعنی یہ پیسے والے لوگ. وضاحت ہے اس کی پڑھ لیتے. سنن ابن ماجہ میں روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کف عنا جشا. ایک صحابی نے جو ہے وہ ڈکار لی برپ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کف عنا جشاک, یہ اپنی ڈکار کو, جشا کہتے ہیں ڈکار, برپ, اپنے ڈکار کو ہم سے روک کے رکھ. فإن أكثرهم شبعا فی الدنیا, کیونکہ دنیا میں اکثر جو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, اطولهم جوعا یوم القیامہ, قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے پیاسے یہی لوگ ہوں گے. اللہ اکبر, پیٹ بھر کے کھانے والے. دیکھیں آج ہم جس دور میں ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مال کی فراوانی, صحابہ کے دور میں مال کی فراوانی اتنی نہیں تھی. 2 مہینے گزر جاتے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا, پکی ہوئی چیز نصیب نہیں ہوتی تھی, کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا. آج جس کے پاس پیسہ کم بھی ہے, کم از کم 3 ٹائم کا کھانا اچھا اس کو نصیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ امیر اور غریب کا نہیں ہے. امیر اور غریب کا یہ ہے کہ امیر طبقہ جو ہے وہ 3 ٹائم شاید بڑے ریسٹورینٹ میں کھاتا ہوگا, اور غریب جو ہے وہ 3 ٹائم گھر میں کھاتا ہوگا, لیکن کھاتا وہ بھی پیٹ بھر کے. تو اب کیا کیا جائے, یہ حدیث سامنے ہمارے, یعنی پیٹ بھر کے کھانے والے یہ ڈکارے لے رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے, پیٹ بھر کے کھانے والے نا یہ وہی ہے. اب اس کا مطلب جو ہے, جیسے کہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ موٹاپا پھیل جائے گا, اور وہ یہی اسی وجہ سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو موٹاپا اور یہ جو زیادہ کھانا, یہ اس طرح کا جو کھانا ہے, یہ انسان کبھی کبھار کھا لے تو ویل اینڈ گڈ, لیکن اگر کھانے کو obsession بنا لے, کھانے کے ساتھ obsession ہو جائے اس کو. مثال کے طور پر obsession کیا ہوتا ہے, مثال سے بات سمجھیں کہ میں ایک پہلے بھی کسی کلاس میں نے مثال دی تھی کہ یہ جو آپ آج کل جو KFC کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے آپ جا رہے ہوں گے, یہاں بل بورڈز دیکھیں گے, وہ ایک لڑکا جو ہے وہ ڈرم سٹک پکڑ کے KFC کی وہ منہ میں رکھے ہوئے, اور نیچے کیا لکھا ہوا ہے, فیل گڈ, فیل ریئل گڈ.
مطلب آپ کی زندگی کی تمام خوشیاں ایک ڈرم اسٹک میں ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں یہ جو کھانے پینے کی ایڈورٹیزمنٹس کس طریقے سے دی جا رہی ہیں, بندے کو obsession کریٹ ہو جاتا ہے کھانے سے. میں آپ کو بتاؤں, میں ایک ایسی کمپنی جانتا ہوں, میرے بڑے بھائی بتا رہے تھے, میں ایک ایسے کہ وہاں پر جو ہے وہ CEO CFO وغیرہ جب آتے ہیں صبح, تو پہلی جو میٹنگ جس بات پر ہوتی تھی, آدھا گھنٹہ ڈیسائیڈ ہوتا تھا کہ آج کھانے میں کیا کھائیں گے. یہ بھائی ہم کیا نہیں ڈیسائیڈ کرتے, چلے وہاں تو روز ڈیسائیڈ ہو رہا ہے. تو یہ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک چائے کی ایڈورٹیزمنٹس میں دنیا ہریالی ہو گئی اور دنیا آپ کے قابو آ گئی, اور بالکل جو ہے وہ روزز چمک رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا, ایک چائے سے آپ کا یہ زندگی سیٹ ہو گئی. ایک ڈرم اسٹک سے آپ جو ہے وہ آپ کی دنیا, مطلب آپ کی اتنی خوشی, ایسی خوشی ہے. اب یہ فیڈ کیا جا رہا ہے نا ہمارے اندر, obsession آف فوڈ کی obsession. ایک سیکنڈ, یہ فوڈ کی obsession میں لیتا ہوں انشاءاللہ. تو یہ جو ہے نا, یہ obsession کریٹ نہ ہو, کھانے کی obsession کہ آج یہ کھائیں گے, آج وہ کھائیں گے. آج دیکھیں فوڈ انڈسٹری, آج کتنا لوگ, آج تو میرے خیال میں پر پرسن کا ایک نارمل ایوریج کھانا جو ہے وہ 1000 روپے کا ہوتا ہے, اور پھر اس سے اوپر کہیں بھی جا سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, کتنا مہنگا کھانا کھائے جاتے ہیں آج کل. یہ ایک فوڈ obsession ہے. بہرحال مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھار پیٹ بھر کے کھانا, اس لیے میں آپ سب کو ایڈوائز کروں گا اور اپنے آپ کو بھی ایڈوائز کروں گا کہ ہم لوگوں نے بھوک کبھی دیکھی نہیں ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا بھوک کیا چیز ہوتی ہے. صرف روزے میں پتہ ہوتا ہے, وہ روزے میں بھی صرف پیاس کا اندیش وہ ہوتا ہے, بھوک نہیں ہوتی, کیونکہ سحری میں کھاتے ہی اتنا دبا کے ہیں کہ ہمیں روزے کے دوران جو ہے وہ بھوک نہیں پتہ. کبھی بھوک محسوس کی آپ نے؟ شدت بھوک کی شدت, اس میں کیفیت کیا ہوتی ہے انسان کی؟ پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے, انسان کھڑا نہیں ہو سکتا صحیح سے, اسی لیے پتھر باندھے جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھوک کی شدت کی وجہ سے گھر سے باہر تشریف فرما گئے, اور صحابہ یعنی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھوک کی شدت ہوتی ہے. تو اگر ٹھیک ہے آپ افورڈ کر سکتے ہیں, مانا کر سکتے ہیں, لیکن ایک میل اسکپ کریں, 3 meals اے ڈے پہ نہیں جائیں, ایک میل اسکپ کریں, اور ہو سکے تو 1 meal اے ڈے پہ آ جائیں. اس سے فوکس بھی بڑھتا ہے, عبادت میں کوالٹی بھی آتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے پاسبل نہیں بھی ہوتا, ٹھیک ہے, لیکن شروع میں تکلیف ہوتی ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ جب وہ کھانے بیٹھے تو پیٹ سے نہ سوچے, دماغ سے سوچے. اس کے لیے جو ہے وہ اس وقت اپنے میلز کو کم سے کم کھائے, کم سے کم رکھے, میلز اسکپ کرے, تاکہ بھوک کا پتہ چلے کہ بھوک یہ ہوتی ہے. اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں, خصوصاً اس میں ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں غالباً, کہ سب سے اچھی نیند کا ٹائم وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو نیند آئے, اور سب سے اچھا میل کا ٹائم وہ ہوتا ہے جب آپ کو بھوک لگے. بھوک لگے تو کھائیں, نیند آئے تو سوئیں. یہ نہیں بس ایسے ہی کچھ کرنے کو نہیں ہے یار, تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے سو رہا ہوں, یار کھانا اچھا ہے کھا لیتا ہوں. بھوک لگے تو کھائیں. ٹھیک ہے, تو کبھی اپنے آپ کو یہ مشقت دیں اس کو کہ بھوک اور پیاس, بھوک محسوس کریں. روزے میں ہم نہیں کر پاتے کیونکہ ہماری افطاری اور سحری ایسی ہے. ابھی رمضان آ رہا ہے, بہت اچھا موقع ہے, سحری کو تھوڑا سا کم کریں اور افطاری کو کم کریں, اور پھر دیکھیں کہ بھوک کیسی لگتی ہے. جب بھوک لگتی ہے نا تو بالکل انسان کا دماغ جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا, سر درد ہونا شروع ہوتا ہے, اور ایک انسان نشے والی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہا, دھندلا دکھائی دے رہا ہوتا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زبردستی کا آپ نے جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو تکلیف دینی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. مقصد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کا ہر بندے کی خوراک مختلف ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ دوسروں کو جج نہ کریں کہ بھائی میں تو 1 روٹی کھاتا ہوں تو وہ 2 روٹی کھاتا ہے, یہ زیادہ کھا رہا ہے. نہیں, اس کی خوراک 2 روٹی ہے, لیکن اگر اس کی 2 روٹی ہے تو وہ 1 پہ ہے, جس کی 1 ہے تو وہ آدھی پہ ہے. مقصد یہ ہے کہ اپنا پروپورشن کم کرے. نیکسٹ ٹاسک یہ ہے ہمارا, ٹھیک ہے بھائی, نہیں یہ ٹاسک ہے, یہ ٹاسک ہے. اگر آپ لوگوں نے یہ ایک قیامت کی ہولناکیاں اور سختیاں
اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے انسان جو ہے وہ مطلب اس کا obsession کھانے سے نہ ہو. اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں مجھ جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو سبزی وغیرہ کچھ پسند نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, ان کو صرف گوشت ہی پسند ہوتا ہے. مجھ جیسے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے حل یہ ہوتا ہے کہ وہ گوشت کو اسکپ کر کے سبزیاں کھائیں, تاکہ کھانے سے لگاؤ کم ہو, اس کا کھانے سے لگاؤ کم ہو. ٹھیک ہے, افراہیم بھائی کو آپ یہ پیغام دے دیں گے انشاءاللہ, کھانے سے لگاؤ کم ہو. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں, آج کل اسے کوئی بتا رہا تھا کہ یہ ہمارے بچے جو ہیں, مجھے کوئی بتا رہا تھا ہمارے بچے جو ہیں یہ بھی کھا نہیں رہے, گھر کا کھانا کھاتے نہیں ہیں, اور ابھی پیزا آرڈر کرو, KFC آرڈر کرو, ابھی کھا جائیں گے. میں نے کہا یہ عادتیں ہم نے خراب کی ہیں, اور یہ عادتیں ہمارے اندر بھی آ جاتی ہیں. جب ہم باہر کا کھانا شروع کریں گے تو ہمیں باہر کا کھانا اچھا لگے گا اور گھر کا کھانا بالکل بیکار لگے گا. یہ آج ریسٹورینٹ انڈسٹری اسی لیے چل رہی ہے کہ باہر کا کھانا جو ہے وہ کھایا جا رہا ہے, اور ہمیں گھر کا کھانا, پھر سبزیاں وبزیاں پسند نہیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, کس کو سبزیاں پسند نہیں ہیں؟ یہ تو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. کھچڑی یا سبزی یہ چیزیں جو ہے وہ کس کو پسند ہیں؟ اچھا, تو پھر آپ نے جو ہے وہ آپ کو جو پسند نہیں ہے نا وہ کھانا ہے آپ نے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے فوڈ سے کھانے سے لگاؤ کم کرنا ہے. ٹھیک ہے, میرا مقصد کھانا پینا نہیں ہے, زندگی کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے. اس چیز کو کم کرنے کے لیے آپ نے شدت بھوک میں وہ کھانا ہے جو آپ کو عموماً پسند نہیں ہے. ہاں نہیں, مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے حساب سے دلیا کھائیں. دلیا پسند ہے آپ کو؟ اب یہ وہ اتنا فوڈ obsession ہے, اس کو ہر چیز ہی پسند ہے. سوکھا گھاس کھائیں, پھر آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے. باڈی بلڈنگ کلچر ہے اس کے اندر آپ کو مطلب سر وہ ہوتا ہے کہ بھائی بہت زیادہ کھانا ہے, آپ نے اوور ایٹنگ کرنی ہے, دن میں 5 میلس کھانی ہے, تو پھر وہ بھی ہے. یہ باڈی بلڈنگ بھی جو ہے نا یہ obsession ہے, یہ فضول ہے. یہ دنیا اپنی ایسی کام میں لگانا, مجھے پتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے, لیکن وہ پھر آرگیومنٹ بھی مطلب جو انسٹاگرام پہ جو انفلوئنسر ہے مسلم وہ بھی دلائل بھی نہیں, دیتے آپ دیکھیں اپنی باڈی کو. نہیں, وہ دلائل پتہ کیا دیتے کہ اللہ تعالیٰ کو اسٹرانگ بلیور جو ہے وہ زیادہ. تو مضبوط بلیور سے مراد یہ ہے کہ ایمان میں اسٹرانگ اور جسم میں اسٹرانگ, اس حیثیت کے کہ جب جہاد کی ضرورت پڑے تو جہاد کر سکے. آج کل کے جو باڈی بلڈرز ہیں نا وہ فٹ نہیں ہے. ہاں, ان کا جہاد ہے, ان کو جو ہے وہ جمپس اور یہ ساری چیزیں یہ نہیں کرنا آتی. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ یہاں پہ ہمارے یہاں وہ ہو رہا ہے, کیا ہے وہ, اس کو کیا کہتے ہیں اسپیسیفکلی, کراس فٹ. یہ زیادہ بہتر ہے. یہ جو ہے نا یہ باڈی بلڈنگ اور اتنا ایک گھنٹہ لگانا اس پر, پھر کھانے کے بارے میں سوچنا, یہ ٹائم کا ضیاع, یہ فضول ہے, یہ کچھ کام نہیں آئے گا. اگر آپ نے فٹ ہی رہنا ہے تو یا تو جاگنگ کریں یا پھر کوئی بھی اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں لگیں, یا پھر یہ جو کراس فٹ ہوتا ہے یہاں پہ نہیں کہیں بھی ہوتا ہے تو وہ اس میں لگیں. یہ باڈی بلڈنگ وغیرہ میں یہ ٹائم ضائع کرنا یہ بیکار ہے. حدیث کے متعلق ہے, ٹھیک ہے. نہیں, اصل میں یہ جو بات ہے نا کہ ابھی آگے ایک اور 2 حدیث آئیں گی, انشاءاللہ اس سے آپ کی یہ سوال واضح ہو جائیں گے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے, جس کے پاس زیادہ کھانا ہے, آیا کہ کیا وہ واقعی قیامت کے دن جو ہے اس کا حال برا ہوگا. دوسری حدیث پڑھ لیتے ہیں, صحیحین کی حدیث ہے, صحیح بخاری اور مسلم کی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان المکثرین هم المقلون, کہ جن کے پاس کثرت ہوگی دنیا میں, ان کے پاس یوم آخرت میں قیامت کے دن قلت ہوگی. الا من آتاہ اللہ تعالی خیرا, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جیسے خیر دے یعنی مال و دولت دے, فنفع فیہ بیمینہ وشمالہ وبین یدیہ وورائہ, اور وہ بندہ جو ہے وہ دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کرتا رہے, وعمل فیہ خیرا, اور نیک دین کے کاموں میں خرچ کرے, تو وہ اس دن جو ہے وہ سبقت لے جانے والوں میں سے.
لیکن اگر وہ اپنے اوپر ہی استعمال کر رہا ہے, خرچ اتنا نہیں کر رہا, یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ دیکھیں, جو دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کیے جا رہا ہے دین کے کاموں میں, تو وہ بچ جائے گا. اور یہ جو زیادہ کھانے والی بات ہے نا, کہ یہ بھی انہی میں سے ظاہر سی بات ہے جس کے پاس افورڈیبلٹی ہوتی ہے وہ زیادہ کھاتا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ آج کے حالات مختلف ہیں. آج کے حالات میں ہر بندے کے پاس اتنی افورڈیبلٹی تو ہوتی ہے کہ وہ پیٹ بھر کے 3 ٹائم کا کھانا کھاتا ہے. ٹھیک ہے, ایسا مشکل ہے کہیں ملے, یا پاکستان میں اپنے ایریا میں بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہیں جہاں پہ فوڈ اسٹارویشن ہو, وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے میسر ہو. لیکن یہ جو ہے نا, زیادہ تر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ ایک طریقے سے اس کا مقصد ہی کھانا پینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے سوچتا ہے, اور میں کیا آرڈر کروں, آدھا گھنٹہ سوچتا ہے, یہ ساری چیزیں. اور آپ دیکھیں کہ لوگوں سے بات, جب عموماً ہم بھی ایسے ہی ہیں, کیا لوگوں سے آدھا گھنٹہ فوڈ پہ بات ہوتی ہے. وہاں کا کھانا کھایا ہے, وہاں کا اچھا ہے کھانا, یہاں کا اس کا باربیکیو ٹونائٹ میں یہ چیز تم نے ٹرائی کی ہے, یہ ٹرائی کرنا. پھر وہ اپنی بتائے گا, پھر آپ اپنی 1 گھنٹہ فوڈ پہ کھانے پہ بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر, یہ امت کا حال ہے. اور یہ کہہ رہی ہے کہ ہم فلسطین فتح کریں گے اور یہ کریں گے اور خلافت قائم کریں گے. فضول کی بونگیاں ہیں. مطلب یہ آپ کھانے کی باتوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو مقصد بتا نہیں 1 گھنٹہ, یہ مراد ہے کہ فوڈ obsession جو میں بتانا چاہ رہا ہوں نا, یہ چیز ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو دال روٹی سرو کی جائے تو آپ کا منہ بن جائے, یار یہ کیا مل گیا. آپ اتنے عادی ہیں, نہیں آپ کو پیٹ بھر کے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس حدیث کی وعید سے بچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا بھوکے رہیں. عبادت اچھی ہوگی, یہ مان لے, ٹیک مائی ورڈ فار دس. تھوڑا سا بھوک میں عبادت اچھی ہوتی ہے. زیادہ بھوک میں بھی اچھی نہیں ہوتی, زیادہ پیٹ بھرا ہوا ہو تب بھی عبادت اچھی نہیں ہوتی. ہاں, نیند آتی, زیادہ بھوک ہوتی ہے اس میں بھی نیند آتی ہے, عبادت صحیح نہیں ہوتی. اسی لیے بین رہیں. ٹھیک ہے, ہر وقت پیٹ بھرا ہوا ہو یہ اچھی بات نہیں ہے. 1/3 کا ہے, حدیث میں آتا ہے. 1/3 ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ 1/3 میں اپنا پیٹ بھرتا ہے. 1/3 کھانے کے لیے, 1/3 پانی کے لیے, اور 1/3 سانس کے لیے. 1/3 کھانا کھانا, جتنا اس کی کمر جو ہے وہ سیدھی ہو جائے, اتنا کھانا کھانا. لیکن میں نے آپ کو بتایا اگر کھانا اچھا ہو تو اس کو زیادہ کھایا جا سکتا ہے. اس کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس میں انہوں نے اتنا دودھ پیا اور فرمایا کہ گویا کہ میری ناخنوں سے دودھ نکلنا شروع ہو جاتا, یعنی اتنا پیٹ بھر کے. یعنی یہ نارمل روٹین نہ ہو کہ آپ کا پیٹ ہر وقت پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں. نارمل روٹین نہ ہو, پیٹ بھر کے کھانا نارمل روٹین نہ ہو. کبھی کبھار آپ کھا سکتے ہیں. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ایک موقع پر بکرے کی ایک دستی کھائے, پوری دستی جو بکرے کا جو فور لیگ ہوتا ہے نا, آگے کا ران نہیں, جو آگے کا وہ ہوتا ہے. ہم تو 2-4 بوٹیاں کھاتے ہیں نا, پہلے کے لوگ جو پوری دستی, 1 نہیں 2 نہیں, یہ لوگوں کی خوراک ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اور اگر کبھی اسٹارف کرتے تھے تو پھر کھجور اور پانی پہ بھی رہتے تھے. یعنی اتنا فوڈ سے obsession نہیں ہونا چاہیے کہ مل گیا تو کھا لیا, نہیں ملا تو اوکے, نو وریز. یہ ایک سیکنڈ. اسی طرح میدان محشر میں ان مسلمانوں کا حال, وہ لوگ جو کہ ذو الوجہین ہوں گے, ہاں 2 چہروں والے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجدون شر الناس یوم القیامت ذو الوجہین, بدترین لوگ قیامت کے دن 2 چہروں والے ہوں گے. الذی یاتی ہؤلاء بوجہ, جو ان لوگوں کی طرف ایک چہرہ لے کے آتا تھا اور دوسرے لوگوں کی طرف دوسرا چہرہ لے کے آتا تھا. ٹھیک ہے, ہاں ہم تو تمہارے طریقے پہ ہیں, ہم تو تمہارے منہج پہ, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. دوسرے لوگوں کے پاس ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو تمہارے طریقے پر ہیں, ہم تو تمہیں خوش کرتے ہیں, ہم تمہارے بھائی ہیں. ٹھیک ہے, 2 faced پیپل. من کان لہ وجہان فی الدنیا کان لہ لسان من نار یوم القیامہ, جس کے 2 چہرے ہوتے ہیں دنیا کی زندگی میں. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ 2 چہرے, مثال کے طور پر حکومت کے پاس گئے تو جی حکومت کی مصلحت, ان کا چہرہ اپنا لیا, جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ اسلامی ریاست ہیں ماشاء اللہ. اور جب
دیندار طبقے میں یہ حکومت جو ہے وہ ایسی اور ویسی اور یہ اور وہ، یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہیپوکریٹس. ان کو آگ کی زبان دی جائے گی قیامت والے دن، آگ کی زبان. جی مائک لے لیں. مطلب سب کو خوش کرنا. مثال کے طور پر بریلویوں میں گئے، بریلویوں کو خوش کر دیا یہ کہہ کے جی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. ایسے لوگ ہیں جو کہ بریلیوں، جو کہ شیعوں میں جاتے ہیں اور یا علی علی، وہاں پہ علی کے ساتھ جو دعا ہوگی وہ بھی چینج ہو جائے گی، علی کرم اللہ وجہہ، کیونکہ شیعہ استعمال کرتے ہیں. حالانکہ اور جب سنیوں میں جائے گا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو الوجہین، ٹھیک ہے، دو چہروں والے. تو اس طرح کے جعلی ملا جو ہے نا یہ بھی پائے جاتے ہیں. یہ بھی وہی ہیں کہ یہاں گئے تو ان کی، وہاں گئے تو ان کی واہ واہ، یہاں گئے تو ان کی واہ واہ. اور نام کیا دیتے ہیں؟ تعامل بین المسالک. ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ مسلکوں میں ہم آہنگی پیدا کر رہے ہیں. اور اسی طرح پھر جو ہے وہ وحدت الادیان والے لوگ ہیں. سکھوں میں گئے تو ان کے، ہندوؤں میں گئے تو ان کے، کرسچنز میں گئے تو ان کی. ایسا کامن گراؤنڈ جو کہ جس سے کرسچن بھی خوش ہو جائے اور کفر بھی نہ ہو، یا تھوڑا بین بین رہ کے. یہی وہ لوگ ہیں مصلحتوں کو تلاش کرنے والے ہیپوکریٹس. لیکن جو حق گو ہوتے ہیں نا وہ ہر جگہ ان کی بات ایک ہوتی ہے. آپ دیکھیں ہمارے سلف صالحین کو، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، کفار کے سامنے بھی جاتے حق کی بات کیا آتے تھے. اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں تھا، کسی کو خوف نہیں تھا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح اب میدان محشر میں کچھ لوگوں کا حال کہ جو قبلہ کی طرف تھوکتے تھے، ان کا حال کیا ہوگا؟ من تفلا تجاہ القبلۃ جاء یوم القیامۃ وتفلہ بین عینیہ. سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ جس شخص نے قبلے کی جانب تھوکا ہوگا وہ قیامت کے دن یعنی میدان محشر میں اس حال میں آئے گا کہ اس کی تھوک جو ہے وہ اس کی آنکھوں کے درمیان لگا ہوا ہوگا. اسی طرح وہ جو شخص جھوٹے خواب لوگوں کو سناتا ہوگا جو اس نے نہیں دیکھے ہوں گے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ جو کے 2 دانے دیے جائیں گے، ان کو کہا جائے گا کہ ان 2 دانوں کو جوڑے، اور وہ کبھی نہیں جوڑ سکے گا. اور اس کے کانوں میں سیسا پگھلایا جائے گا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ، اور یہ بہت کامن ہے، انسان نہ چاہتے ہوئے بھی جی میں نے خواب دیکھا ہوتا ہے، لیکن ایکسٹرا ایڈ آن کرنا شروع کر دیتا ہے لوگوں کی دلچسپی لینے کے لیے، لوگوں کا فوکس، ان کو اٹریکٹ، ان کی اٹینشن لینے کے لیے ایکسٹرا ایڈ آن کر لینا، یا سرے سے وہ خواب بتا دینا جو دیکھا ہی نہ ہو. سب اسی میں آتا ہے. قیامت کے دن یہ سارے معاملات ہوں گے. نیک لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ نیک لوگوں کا حال جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. اور بھی جو نیک لوگ ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا میدان محشر میں، انشاءاللہ ہم نیکسٹ سنڈے کو پڑھیں گے. اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ پوچھ لیجئے. 3 اسائنمنٹس دیتی ہیں، دوہرا دیں مائک میں کون کون سے اسائنمنٹس ہیں؟ سورہ تکویر، سورہ انشقاق اور سورہ انفطار کو تفسیر کے ساتھ غور و فکر کرنا. اور آج کی کلاس میں سورہ واقعہ، ہاں ٹھیک ہے، کم کھانا، فوڈ آبسیشن، کم کھانے، اور جو چیز پسند ہے بھوک کی، ہاں جب انسان کو شدت بھوک لگتی ہے نا تو وہ چیز کریو کرتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے. اسی لیے آپ کو جو KFC وغیرہ کے بورڈز میں چیز میلٹ ہوا دکھائی دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ایڈکشن، ایک کاربز جو ہے یہ ایک ایڈکشن ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی کریونگ، ایک تو کریونگ میں وہ کھانا جو آپ کو عموماً اتنا پسند نہ ہو، تاکہ فوڈ آبسیشن کم ہو. کم کھانا، میلز کو تھوڑا تھوڑا کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ. ابھی سے اسٹارویشن موڈ میں چلے جانا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ پھر جتنی تیزی سے جائیں گے اتنی تیزی سے باہر بھی آ جائیں گے. بہت سے لوگ جو
وزن کم کرنے نکلتے ہیں دنیا کی خاطر, ہم صاحب دین کی خاطر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ قیامت کے دن ہمیں یہ بھوک پیاس برداشت نہ کرنی پڑے. عملاً بہذا الحدیث, اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے, اور عبادات کو ان کی کوالٹی اچھی کرتے ہیں. یہ سب ہم دین کے لیے کر رہے ہیں, یہ جو ڈائٹ کر رہے ہیں دین کے لیے کر رہے ہیں. جو دنیا کی خاطر کرتے ہیں وہ جتنی تیزی سے جاتے ہیں اتنی تیزی سے پھر بیک بھی مار جاتے ہیں. اور کیا عمل تھے؟ بس یہی ہے, چلے جی.